نواز شریف آئے گا، جیل نہیں جائے گا، اس کو بھی ضمانت ملے گی۔ میڈم، آپ نے ابھی کہا ہے اپنے خطاب میں پریس کانفرنس میں کہ میں نہیں چاہوں گا کہ میاں نواز شریف صاحب واپس آئیں اور واپس آ کے جیل میں جائیں۔ میاں صاحب اور ان کی پارٹی کے ساتھ لوگ 1985 سے کھڑے ہیں اور 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے، کئی دفعہ چیف منسٹر رہے، ان کے بھائی بھی رہے، ان کی بڑی پارٹی ہے۔ تو آپ کیوں نہیں چاہتی کہ وہ پاکستان واپس آئیں اور آ کے لیڈ کریں اور یہ جو مشکل ہے اور جو مشکل حالات ہیں ان میں آ کے اپنا کردار ادا کریں؟ چونکہ یہ کہا جاتا ہے اس ضمنی انتخاب کے نتائج کے بعد کہ مسلم لیگ نون کی پاپولیرٹی جو ہے وہ کھو رہی ہے اور اس کے پاس طرف کا آخری پتہ جو ہے میاں نواز شریف صاحب ہیں اور ان کو اس موقع پہ استعمال کرنا چاہیے۔ آپ نے 2 بڑے امپورٹنٹ سوال پوچھے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے میرے جواب کی وہ والی تشریح کی ہے جو سپریم کورٹ آج کل عمران کے لیے کر رہی ہے، آئین کی تشریح۔ میں نے یہ بالکل نہیں کہا، میں نے بلکہ یہ کہا ہے کہ ایک شخص مجرم ہوتے ہوئے ہر طرح کے گناہ کا ارتکاب اس نے کیا ہے اور وہ دندناتا پھر رہا ہے، قانون کے شکنجے سے دور ہے، کوئی اس پہ ہاتھ ڈالنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، وہ شخص دندناتا پھر رہا ہے۔ اور جس شخص کے خلاف کچھ ثابت نہیں ہوا سوائے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کا جرم، وہ شخص آج باہر بیٹھا ہے۔ وہ راہداری ضمانت لے لیتا ہے، گرفتاری کے ڈر سے 1.5 مہینہ پشاور میں بیٹھا رہتا ہے، اسلام آباد تک نہیں آتا، اور وہ جب چاہے سپریم کورٹ میں یا کسی بھی کورٹ میں جہاں اس کو جانا ہوتا ہے وہاں وہ یہ درخواست دیتا ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے۔ اور دوسری طرف نواز شریف صاحب ہیں جن کی جان کو ایکچولی خطرہ تھا، ان کو نیب میں کیا کیا اس شخص نے یہ خدا بہتر جانے، یہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ سامنے آئے گا، تو وہ آ کے سیدھا جیل کیوں جائیں؟ اب وہ ملک واپس آئیں گے انشاءاللہ، لیکن ہم ان کو جیل نہیں جانے دیں گے، یہ ہمیں منظور نہیں ہوگا، یہ میں نے کہا ہے۔ تو ان کا آنا اب انشاءاللہ تعالی بہت قریب ہے، اور ان کو وہ آئیں گے، وہ آنا چاہتے ہیں، وہ اپنے ملک کے لیے تڑپ رہے ہیں، ان کو بلا کسی جرم کے، بغیر کسی جرم کے ملک سے دور رکھنا، اپنی زمین سے دور رکھنا، اپنے لوگوں سے دور رکھنا، اپنی عوام سے دور رکھنا، اپنی مٹی سے دور رکھنا، اس سے بڑا جرم کوئی نہیں۔ وہ آئیں گے۔ 1 منٹ، اور دوسری بات آپ نے کہی کہ مسلم لیگ نون کی بات آپ نے کہی کہ ان بائی الیکشنز میں مسلم لیگ نون شاید ان کی کوئی مقبولیت کو کوئی نقصان پہنچائے، تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک تو یہ 20 کی 20 سیٹیں پی ٹی آئی کی تھیں، اس میں سے مسلم لیگ نون 5 لے گئی۔ اگر آج کل جو نیوٹرالٹی کا میڈیا کی حال ہے، اگر یہ مسلم لیگ نون کی 20 سیٹیں ہوتی اس میں سے 5 عمران خان لے جاتا تو میڈیا نے کہنا تھا کہ وہ مسلم لیگ نون کے قلعے میں اتنا بڑا نقصان پہنچ گیا، اس کی 5 سیٹیں عمران خان لے اڑا۔ تو ایسے حالات میں جب وی ور اگینسٹ آل آڈز، ہمارے اپنے امیدواران نہیں تھے، ہماری پارٹی ہمارے ہر حلقے میں لاگر ہیڈز پہ تھی، ہماری اپنی پارٹی کے امیدواران تھے اور ہماری اپنی پارٹی کے لوگ تھے جو الیکشن میں کنٹیسٹ کرنا چاہتے تھے، انہوں نے دل سے اس کو قبول نہیں کیا۔ اس کے باوجود مہنگائی تھی، انکمبنسی فیکٹر تھا، اس کے باوجود ایسے علاقوں میں جہاں پی ایم ایل این کے پاس 2018 میں کینڈیڈیٹس نہیں تھے، 7-8 ایسے حلقے تھے جس میں مسلم لیگ نون کے پاس کینڈیڈیٹس ہی نہیں تھے، وہاں مسلم لیگ نون چند ہزار کے فرق سے پیچھے۔ اور یہ میں بتا دوں، جھنگ فار ایگزامپل مسلم لیگ نون نے 6000 ووٹ اس حلقے میں لیا 2018 میں، اس دفعہ اس نے ملٹیپلائڈ بائی مینی ٹائمز وہ ووٹ لیا۔ لیا میں آپ کو ایک ذرا اس کی خوشاب کی بات بتا دوں، خوشاب میں ہمارا کینڈیڈیٹ جس کو ہمیں ٹکٹ دیا وہ بھی کھڑے تھے، ایک اور کینڈیڈیٹ جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے وہ بھی کھڑے تھے کیونکہ وہ ناراض تھے کہ مسلم لیگ نون نے ان کو ٹکٹ نہیں دیا۔ خوشاب میں 2018 میں مسلم لیگ نون نے 45,000 ووٹ لیا تھا، اس دفعہ 33,000 سم تھنگ ووٹ ہمارے کینڈیڈیٹ نے لیا، 33,000 سم تھنگ ووٹ ہمارے مسلم لیگ نون کے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ نے لیا، تقریباً 70,000 ووٹ مسلم لیگ نون نے خوشاب میں لیا، اور وہ 35,000-34,000 ووٹ لینے والا جیت گیا۔ اسی طرح ہمارے ساتھ بہت جگہوں پہ ہوا ہے۔ تو مسلم لیگ نون نے، میں تو حیران ہوں کہ ان جگہوں پہ جہاں مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک ہسٹوریکلی نہیں تھا، جیسے جھنگ ہے، جیسے لیا ہے، وہاں پر مسلم لیگ نون نے ٹف ٹائم دیا ہے۔ تو یہ تو ابھی، اور ان سب فیکٹرز کے باوجود تو آپ یہ سوچیں کہ ابھی یہ فیکٹرز سے جب ہمیں آزادی ملے گی تو مسلم لیگ نون کا انشاءاللہ تعالی پنجاب میں مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ شکریہ۔ آخری سوال جی عثمان خان۔